برطانیہ میں ایک شخص نے نواز شریف صاحب، مریم نواز اور کچھ دیگر لوگوں کے اوپر الزام لگایا ہے کہ ان لوگوں نے ارشد شریف صاحب کے قتل کا منصوبہ بنایا اور اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب کو جو ٹارگٹ کیا گیا وزیر آباد میں، اس میں بھی مبینہ طور پہ یہ لوگ ملوث ہیں۔ اب اس حوالے سے نون لیگ نے بھی آگے سے اپنا رد عمل دیا ہے، وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ اس شخص کے حوالے سے کچھ تفصیلات ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ خان کے آنے سے پہلے ہی آرمی چیف کی تعیناتی کر دو۔ اس کی کیا تفصیلات ہیں یہ بھی آپ کو بتاؤں گا، اور فیکٹ فوکس کی ایک سٹوری آئی ہے ہمارے موجودہ آرمی چیف کے حوالے سے، اس کی بھی کچھ تفصیلات ہیں، وہ بھی کوشش ہوگی کہ آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ سے شیئر کروں۔ جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ خان آ رہا ہے، خان کے آنے سے پہلے ہی آرمی چیف کو تعینات کر دو۔ جی ہاں جی، یہ جناب خبریں آ رہی ہیں کہ خان صاحب نے جو 26 تاریخ کو آنا ہے اور کہا جا رہا تھا کہ سمری 26-27 کو موو ہوگی، اب حکومت کے اندر یہ اس وقت صلاح مشورے چل رہے ہیں، یہ مشورہ دیا جا رہا ہے کہ جناب خان صاحب کے آنے سے پہلے ہی آرمی چیف کی تعیناتی کر دو۔ اور کچھ جب یہ خبریں آئیں تو کچھ صحافیوں نے تو یہاں تک خبر ٹویٹر کے اوپر دے دی، جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس طرح کی چیزیں سامنے آنا شروع ہوگی کہ آج کی تاریخ میں، یعنی آج 21 نومبر کو یہ آرمی چیف کی تعیناتی ہو جائے گی۔ اب یہ جو خبریں آ رہی ہیں، یہ میری بھی ایک حکومتی شخصیت سے بات ہوئی تو انہوں نے بھی مجھے پھر بتایا کہ اس طرح کا مشورہ دیا گیا ہے کہ خان صاحب اس سارے عمل کو متنازع بنانا چاہتے ہیں، تو آپ ان کے آنے سے پہلے ہی سمری بھجوا دیں اور پہلے ہی سب کچھ جو ہے آرمی چیف کی تعیناتی ہو جائے۔ اور اسی وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ بلاول صاحب نے ایک پریس کانفرنس بھی کی، اور وہ یہ پریس کانفرنس اس لیے کی کہ جب سمری جائے گی تو اس میں صدر مملکت نے اگر دیر کر دی تو پھر تو خان صاحب ادھر پہنچ جائیں گے، تو لہٰذا جلدی جلدی سارا کام ہو جائے اس میں، وہ جو ہی جائے اور اسی دن وہ سمری واپس بھیج دیں آئین کے مطابق۔ اب آئین صدر کو غالباً یہ بھی اختیار دیتا ہے کہ اس نے 14 دن کے اندر یا 7 دن کے اندر، کچھ دنوں کی مہلت ہے، اس دن کے اندر صدر نے اس سمری کے اوپر سائن کرنے ہوتے ہیں۔ تو اگر وہ 14 دن بھی روک لیں گے تو وہ بھی آئین کے مطابق ہی ہوگا، آئین سے ہٹ کے نہیں ہوگا۔ تو یہ ان کو بڑی فکر اس وقت لگی ہوئی، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کے آنے سے پہلے ہی آرمی چیف کی تعیناتی ہو جائے۔ دیکھ لیں کتنا انفارچونیٹ ہے۔ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس میں سیاست نہیں ہونی چاہیے، لیکن سیاست تو پھر ہوگی جب اس طرح معاملات ہوں گے۔ آرمی چیف کی تعیناتی اگر خان صاحب آ بھی رہے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ آئین اور قانون کے مطابق سب کچھ کر رہے ہیں، آپ ٹائم پہ اپنی سمری بھیجیں، ٹائم پہ کام کریں، وہ کرتے رہے احتجاج۔ انہوں نے تو اسلام آباد میں فیض آباد کے مقام پہ دھرنے کی اور جلسے کی اجازت بھی مانگی ہے اسلام آباد کی انتظامیہ سے، آپ دے دیں، ان کو بیٹھنے دیں۔ لیکن اینی وے خان آ رہا ہے، لہٰذا جلدی جلدی جو ہے نیا آرمی چیف تعینات کر دو، یہ حکومت کے اندر حکومت کے دوست ان کو مشورے دے رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں اس پہ عمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اچھا، ایک اور چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا، کل الزام لگایا لندن کے اندر ایک تسنیم صاحب نامی کوئی شخصیت ہے، انہوں نے نواز شریف صاحب کے اوپر، مریم نواز صاحبہ کے اوپر، اور انہوں نے کہا کہ مبینہ طور پہ ان لوگوں نے ارشد شریف کا قتل کروایا، اور خان صاحب کے اوپر بھی جو وزیر آباد میں حملہ ہوا اس کے لیے مجھ سے شوٹر وغیرہ مانگے گئے۔ اب اس کے اوپر مریم اورنگزیب صاحبہ کا رد عمل بھی آ چکا ہے، نون لیگ کے دیگر قیادت کا بھی رد عمل آ چکا ہے، وہ سب کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل بکواس ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیا نے رپورٹ کیا، اور پھر میڈیا میں یہ بھی رپورٹ ہو رہا ہے کہ جناب یہ تو بندہ ہی بڑا جو ہے اس قسم کا ہے کہ اس کے اوپر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، اس کے اوپر قتل کے مقدمات ہیں، یہ اور وہ ہیں۔ تو اس کے اوپر میرے ذہن میں بھی وہ بات آئی، پر وہ فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ کر لی پہلے۔ فواد چودھری نے کہا کہ اس بندے کو انہوں نے کوئی یتیم خانہ کھلوانے کے لیے تو رابطہ نہیں کیا نا، اس بندے سے انہوں نے جس قسم کا کام کروانا تھا تو اسی قسم کے بندے سے انہوں نے رابطہ کرنا ہے۔ اچھا، اس ساری سٹوری کے اوپر میری کیا رائے ہے وہ بھی میں آپ کو دوں گا، لیکن جو نون لیگ میں میاں صاحب کے آگے پیچھے وہاں پہ لوگ ہوتے ہیں نا، یہ بڑا پرابلمیٹک چیز اس لیے ہے کہ وہاں کا میڈیا بھی دیکھتا ہے، وہاں کی ایجنسیاں بھی دیکھتی ہیں، وہاں کے ادارے بھی دیکھتے ہیں، جو ان کے آگے پیچھے لوگ ہیں نا، آپ ان کو BBC میں سٹوریاں دیکھ لیں، کوئی فراڈ کی سٹوری ہے، تصویریں چلی ہیں، ویڈیوز چلی ہیں، ادھر کے اخبارات کی ہیڈ لائنز دیکھ لیں، یہ وہ لوگ ہیں جو نواز شریف کے ساتھ ہر وقت آگے پیچھے وہاں پہ کبھی ایون فیلڈ کے باہر ہوتے ہیں، کبھی کسی دفتر کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں آگے پیچھے۔ ان کے حوالے سے برطانوی میڈیا کیا رپورٹ کرتا ہے، اور آپ خود سوچیں کہ ان سب کی ریپوٹیشن جو ہے وہ کیا برطانوی ایجنسیوں کو نہیں پتا ہوگی کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں؟ میں کسی کا نام نہیں لے رہا، آپ گوگل کریں گے نا ایک ایک بندے کی آپ کو اخبارات کے اندر ہیڈ لائنز ود نام، BBC کی پوری ڈاکومنٹری کے اندر کوئی کیا کر رہا تھا، کس طرح فراڈ کر رہا تھا کیا، اور وہ لوگ پھر ادھر کی ایجنسیاں دیکھتی ہوں گی کہ یہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم کے آگے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں یہ سارے لوگ۔ اینی وے وہاں پہ اس طرح کے کچھ کردار ہیں جن کے حوالے سے میڈیا رپورٹ کرتا رہا ہے۔ اب یہ جو شخص ہیں جنہوں نے اب دعویٰ کیا، یہ میں بات کیوں کی ہے، یہ آپ کو یہ کانٹیکسٹ دینا بڑا ضروری تھا
کیونکہ یہ شخص کے حوالے سے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جی اس کا کرمنل بیک گراؤنڈ ہے، پر یہ نواز شریف صاحب سے اس کی ملاقات وغیرہ بھی ہوتی رہی. اس کے علاوہ سوشل میڈیا پہ ڈفرینٹ اس کی ٹک ٹاکس وغیرہ بھی ہیں اس بندے کی، اور جو ہے یہ ان کے جو قریب سمجھے جانے والے نواز شریف صاحب کے لوگوں کے ساتھ سیلفیاں وغیرہ بھی ہیں، جمامہ کے گھر کے بعد احتجاج کی بھی ہیں. اور یہ بندہ خود یہ کلیم کرتا ہے کہ میں نون لیگ یو کے کا ترجمان ہوں. ٹھیک ہے، تو پہلی تو بات ہے کہ یہ جو بندہ ہے ویل نون ہے، اگر اس کے اس طرح کرمنل بیک گراؤنڈ ہے تو وہ اتنا قریب قیادت کے کیوں آیا ہے؟ اور اس کے علاوہ دیگر لوگ بھی ہیں جن کے حوالے سے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پہ برطانوی میڈیا تک رپورٹ کر چکا ہے. میں پاکستان کی ایف آئی آرز کی بات نہیں کر رہا. پاکستان میں تو دیکھیں نا ایف آئی آر کسی پہ بھی ہو سکتی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں جی سیاسی مخالفت ہوگی. وہاں پہ جو فراڈ میں ملوث ہیں، جن کی بی بی سی نے ڈاکومنٹریاں چلائیں، اس کے علاوہ دیگر وہاں پہ ہیڈ لائنز لگیں کہ کون کیا ہے، وہ ساری تفصیلات آپ کو مل سکتی ہیں. آپ گوگل بھی کریں گے تو آپ کو مل جائے گی. اچھا، یہ جو شخص ہے یہ کہتا ہے میں کہ مسلم لیگ نون برطانیہ کا ترجمان ہوں، کیونکہ ابھی میں ہم نیوز پہ ان کا انٹرویو سن رہا تھا. وہ انٹرویو میں وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ میں پڑھا لکھا ہوں تو باقی وہ کوئی بول نہیں سکتا، باقی فارغ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہی ہمارا ترجمان ہے. یہ ایگزیکٹ بات اس بندے نے ہم نے نیوز کے انٹرویو میں کہی ہے کہ باقی سارے فارغ ہیں، میں پڑھا لکھا ہوں، تو مجھے انہوں نے کہا بس آپ ہی ترجمان ہے نا. تو انہوں نے کہا نوٹیفیکیشن دکھائیں. انہوں نے کہا ابھی میں ڈھونڈوں گا نوٹیفیکیشن، تو پھر جب ملے گا تو اگر نہیں ملا تو انہوں نے کہا جنہوں نے پہلے جاری کیا تھا ان سے لے کے دے دوں گا، تو وہ ہم دوبارہ آپ کو دیں گے. اچھا، جہاں تک اس شخص کی سٹوری کی بات ہے، ٹو بی آنیسٹ میرے لیے اس پہ یقین کرنا تھوڑا سا مشکل ہے. ٹھیک ہے، ایک دم سے اس کی سٹوری اس طرح آ گئی، اور یہ جس طرح وہ وزیر آباد کے وہ مبینہ حملہ آور کی سٹوری تھی نا، جتنا میں نے اس کے اوپر یقین کیا تھا اس کے اوپر بھی یقین کیا تھا. لیکن سنگین نوعیت کے الزامات ہیں، تحقیقات ہونی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں نے وہاں کی پولیس کو بھی بتا دیا، تو وہ پولیس بھی اب کو اگر انہوں نے بتایا تو وہ بھی کوئی اپنی تحقیقات کرے گی. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان میں بھی جے آئی ٹی کے ساتھ میرا رابطہ ہوگی، تو تحقیقات ہونا ضروری ہے. یہ اسی نوعیت کے الزامات ہیں جس نوعیت کے الزام رانا ثناء اللہ صاحب نے فوراً لگا دیے تھے کہ ارشد شریف کے قتل میں کون ملوث ہے. انہوں نے کسی اور طرف موڑنے کی کوشش کی بغیر تحقیق کیا. تو ابھی بھی جو اس شخص کے جو الزام ہے اس میں بھی اتنا ہی وزن ہے جتنے رانا ثناء اللہ صاحب کے الزامات میں وزن تھا. جب تحقیقات ہوں گی تو چیزوں کا پتہ چلے گا، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ کون کس میں کس کا کتنا کردار ہے. اچھا، اب یہ جو شخص ہے اس کے حوالے سے میں نے کچھ پتا کیا. اس کے ایک بڑے بھائی کا جو دوست ہے، بڑا قریبی دوست، اور وہ ان سے بڑا اس کا رابطہ تھا، وہ دور پار سے ان کی برادری کے بھی ہیں، اس علاقے کے ہیں جدھر یہ گجرات کے ہیں. مدینہ سید برادری سے ان کا تعلق، اور اپنی برادری کے اندر بھی ان کی کوئی دشمنی وغیرہ تھی. کافی قتل وغیرہ ہو چکے ہیں. ایک 17 قتل جو ہوئے اس حوالے سے رات کو ہی مجھے گجرات سے مدینہ سیدہ سے جو ہے کسی کا تعلق ہے کسی کا، تو وہاں سے مجھے فون آیا اور کافی انہوں نے ڈیٹیلز بتائی، اس لیے کہ تھوڑی بہت وہاں پہ میری بھی واقفیت ہے نا، ادھر جو سید برادری ہے اس کے اندر تھوڑی بہت واقفیت ہے. تو کافی انہوں نے مجھے ڈیٹیلز بتائیں کہ ایک کوئی وہاں کا کوئی گجر فیملی کا کوئی بندہ تھا، ان کے ساتھ ان کی تھوڑی کوئی دشمنی وغیرہ چلی، اور اس میں پھر کوئی راضی نامہ ہونے لگا تھا. راضی نامہ کے لیے لوگ اکٹھے ہوئے تھے، تو وہاں پہ 16-17 قتل ہو گئے تھے. اس راضی نامے کے اندر فائرنگ ہوئی تھی. اس کا جو بڑا بھائی تھا ان کا نام تھا جی، ایگزیکٹ نام ان کا اصلی نام تو میرے ذہن میں ابھی نہیں آ رہا، بلے شاہ ان کو کہتے ہوتے تھے. تو وہ بلے شاہ کا جو بڑا ایک اچھا دوست، اس نے مجھے رات کو سٹوری بتائی، اور وہ کہہ رہا تھا کہ جو بڑا وہ بندہ وہ تھوڑا سا ڈفرنٹ ٹائپ کا تھا، یہ تھوڑے سے ڈفرنٹ آئے. ان کا نام غالباً چمے شاہ جو کہا جاتا ہے ان کو، ادھر مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا، پر بڑی انہوں نے ڈیٹیل بتائی کہ ان کی کس کس سے دشمنی ہے. ان کے فادر جو ہے وہ ایک اسکول ٹیچر تھے، بعد میں ہیڈ ماسٹر وغیرہ بھی رہے، اور ان کا بھی مرڈر ہو گیا تھا، اور ان کی وہاں پہ دشمنیاں وغیرہ ہیں. اور یہ راضی نامے کے اندر 16 قتل ہوئے تھے. اور پھر اس کے بعد پہلے یہ دونوں بھائی باہر آ گئے تھے، پھر ایک بھائی واپس گیا تھا، اور اس دوران پھر وہاں پہ یہ سب کچھ معاملہ ہوا، اور وہاں پہ یہ قتل ہو گیا. اور قتل ہونے کے بعد جو ہے پھر یہ بھی برطانیہ شخص آ گیا. تو یہ اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے کہ کرمنل ایکٹیویٹی سے تعلق ان کا ماضی میں بھی جوڑا جاتا رہا ہے، ان کی خاندان کی دشمنیاں ہیں. تو جو فواد چودھری صاحب نے کہا کہ اگر کوئی قتل آپ نے کروانا ہے تو آپ کسی فلائی ورکر سے تو نہیں رابطہ کریں گے نا، اس قسم کے شخص سے ہی رابطہ کریں گے آپ. برطانیہ میں اس کا کیا کردار ہے، کیا چیزیں ہیں، اس حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں آہستہ آہستہ آپ لوگوں کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گی. لیکن اینی وے نون لیگ کا یہ کہنا ہے کہ یہ سراسر جھوٹا، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. نون لیگ کی وہاں کی جو قیادت ہے انہوں نے بھی یہ باتیں کی ہیں. اور یہاں پہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے پاکستان کے اندر ایک پریس کانفرنس وغیرہ کر کے سارے بیانات جاری کیے ہیں. عطا اللہ طارر صاحب وغیرہ بھی کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کا تعلق تو پی ٹی آئی سے ہے. لیکن وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ کیونکہ نون لیگ کی باقی وہاں پہ سارے فارغ ہیں اور وہ میں بڑا اچھا بولتا ہوں، تو لہٰذا انہوں نے مجھے کہا کہ تم ترجمان ہو جاؤ. تو اب یہ تحقیقات ہوں گی تو پتہ چلے گا.
لیکن کیا نواز شریف صاحب کسی کو سامنے بلا کے کہیں گے کہ ہاں بھائی تم نے اس کا غلط کرنا؟ میرے لیے یہ تھوڑا ہضم کرنا جو ہے نا تھوڑا سا مشکل ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، کہ اس طرح کوئی اتنا بڑا لیڈر جو ہے سامنے بلا کے 15 بندوں کے درمیان کہے گا کہ جناب یہ آپ نے کروانا ہے. تو اب تحقیقات ہوں گی تو پتہ چلے گا، اس کے بعد یہ چیزیں سامنے آئیں گی. اینی وے ایک اور چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ پاکستان کے موجودہ آرمی چیف کے حوالے سے ان کے کچھ سرکاری ٹیکس ریٹرن وغیرہ کے ڈاکومنٹس وغیرہ احمد نورانی کی سائٹ نے فیکٹ فوکس نے جاری کیے ہیں. وہ دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ یہ سارے سرکاری ڈاکومنٹس ہیں ٹیکس ریٹرنز کے. میں نے وہ سارے دیکھے نہیں ہیں، کچھ دوستوں نے شیئر کیا تھا تھوڑی بہت چیزیں. تو پر اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو سارے پھر ادھر حکومت کی کسی شخصیت نے ان کو دیے ہوں گے. حکومت کی شخصیت سے مراد ہے کہ کوئی سرکاری اندر محکمے سے کہیں سے نکالے ہوں گے. اگر اس کی اسٹوری میں کوئی ایسی چیز ہے جو ٹھیک نہیں ہے تو اس کے حوالے سے حکومت کو جو ہے پھر وہ تردید وغیرہ بھی کر دینی چاہیے. اور باقی اس پہ عطا اللہ تارڑ صاحب نے میرے خیال میں ٹویٹ بھی کیا اور انہوں نے کہا کہ جب بھی کوئی شخص عزت سے ریٹائر ہو رہا ہوتا ہے تو اس قسم کی چیزیں سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں. اچھا، ایک اس کو دوسرا بھی رنگ دیا جا رہا ہے کہ جناب یہ جو ہے پریشر ڈالنے کے لیے اس طرح کی چیزیں ریلیز کی گئی ہیں اور پھر دوسری طرف سے پریشر ڈالنے کے لیے الزامات لگوائے گئے ہیں. تو اب اس طرح کا ماحول بن چکا ہے اس وقت پاکستان کے اندر کہ جناب کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. اور وہی چیز جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی فوری طور پہ آرمی چیف کی تعیناتی کی جائے کیونکہ عمران خان صاحب آئیں گے تو چیزیں جناب بڑی گڑبڑ ہو جائیں گی، جی ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. پر اینی وے آپ یہ جو فیکٹ فوکس کی سٹوری ہے اس میں بہت ساری ڈیٹیلز ہیں. ابھی تک مجھے موقع نہیں ملا کہ میں پورے وہ ڈاکومنٹس دیکھوں، اس لیے کہ جب تک میں ایک ڈاکومنٹ نہ دیکھ لوں اس کے اوپر میں اپنی رائے کوئی قائم نہیں کر سکتا. ہاں البتہ یہ ہے کہ جس طرح ہتک عزت کا دعویٰ جو ہے وہ عمران خان صاحب نے کیا ہے تو اگر اس سٹوری کے اندر بھی کوئی چیز غلط ہے تو اس کے اوپر بھی قانونی راستہ موجود ہے. جہاں سے یہ سٹوری چھپی ہے، جدھر جدھر یہ پڑھی گئی ہے، جہاں جہاں کلک ہوئی ہے وہاں پہ اس کے اوپر قانونی کارروائی ہو سکتی ہے. تو اگر اس میں کوئی ایسی چیزیں ہیں جو حقائق سے منافی ہیں، انہوں نے کافی ڈیٹیلز دی ہیں، خاندان کی ویلتھ کی ڈیٹیلز دی ہیں، تو وہ کافی بلکہ سوشل میڈیا کے اوپر وہ ٹرینڈ بھی کر رہا ہے. اچھا، ایک اور چیز، جس طرح وہ جس شخص نے الزام لگایا ہے وہ نون لیگ کی قیادت کے اوپر، اس کے حوالے سے میڈیا نے رپورٹ کیا ہے اور بڑی انہوں نے فوراً خبر نکال دی کہ جناب یہ دیکھیں کہ یہ تو اس کا تو کرمنل بیک گراؤنڈ ہے. جس کے اوپر فواد چودھری نے وہ بھی بات کی کہ وہ کون سا اس سے یتیم خانہ چلوانے کی بات کر رہے تھے. تو یہ جب عمران خان کے اوپر الزام لگا تھا اور وہ شخص جو ہے جس کا اتنا فراڈ کے مبینہ فراڈ کے الزامات کا الزام ہے، میڈیا میں رپورٹ ہو چکا ہے، تو وہ کتنے میڈیا ہاؤسز نے کور کیا تھا، کس طرح لگایا تھا کہ جناب جو خان صاحب پہ الزام لگا رہا ہے وہ اس کا یہ ہے، تو وہ بھی ساتھ اگر بتا دیتے تو میرے خیال میں بہتر ہوتا. پر اینی وے یہ اب تک کی تفصیلات ہیں. بڑی خبر یہ ہے کہ حکومت یہ مشورہ کر رہی ہے کہ خان صاحب کے آنے سے پہلے ہی جناب آرمی چیف کی تعیناتی ہو جائے، کیونکہ خان صاحب آ گئے تو یہاں پہ ہمارے لیے مسائل ہوں گے. لیکن اس وقت سب سے زیادہ خدشہ ان کو صدر مملکت سے ہے کہ یہ نہ ہو کہ صدر مملکت اس میں کچھ دن کا ڈیلے کر دیں اور خان پہنچ جائے گا. اور میری اطلاعات کے مطابق جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اس وقت صبح ہے کا ٹائم ہے، میری اطلاعات کے مطابق پاکستان تحریک انصاف نے بھی آج اجلاس ایک بلا لیا ہے اور خان صاحب بھی مشاورت کریں گے اور ہو سکتا ہے خان صاحب 26 سے پہلے ہی پہنچ جائیں، سمری کے ساتھ ساتھ خان صاحب بھی پہنچ جائیں، تو یہ بھی عین ممکن ہے. اینی وے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.